حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا مقامات عطا کیے، وہاں آپ دیکھیے کہ ایک خاص واقعہ، اور وہ واقعہ ظاہر ہے جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے تو سچی بات ہے میرے قلب کی کیفیت کچھ اور تھی، کیونکہ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، ظاہر ہے اصحاب الشجرہ میں جو ہے آپ کا نام بھی ہے، اور اگلے سال عمرے کی بات آ رہی ہے، اور عمرے پہ جو ہے پھر ظاہر ہے جایا بھی جا رہا ہے، اور ہتھیار وغیرہ جو ہے مکے میں لے کے داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اس پورے منظرنامے کے اندر وہ جو 100 افراد کا ایک باقاعدہ دستہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب دیا تھا، اس کو لیڈ آپ کر رہے تھے۔ اب آپ کمال دیکھیے کہ مکہ شریف میں سرکار علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں، اور آپ حفاظت کے لیے 100 افراد کے ساتھ موجود ہیں اور عمرے پہ نہیں جا رہے۔ یہ جو پورا منظرنامہ ہے، یہ عشق کی کون سی منزل ہے، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل عشق جہاں تربیت پاتا ہے وہ صحابہ کی بارگاہیں ہیں، اللہ جہاں عشق نے بھی تربیت پائی ہے، اور معاشر تک جہاں عشاق اصول سیکھیں گے اور اپنے کردار کو منور کریں گے، وہ نبی پاک کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں۔ اس خوبصورت عشق کے منظر کو پیش کرنے سے پہلے اس کا پس منظر پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ دراصل حضور فخر عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے تو آپ نے 6 سال تک ریاست مدینہ کو سٹیبل کیا، اس کو سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، ہر لحاظ سے آپ نے اعتقادی نظر و فکر کے لحاظ سے اس کو مضبوط کیا، اور پھر 6 سال میں آپ تقریباً 1500 کے قریب افراد لے کر مکہ کی جانب عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ جانتے تھے کہ وہاں اہل مکہ شرارت کر سکتے ہیں۔ اصل میں ایک تو عمرہ کرنا تھا، اور دوسرا ریاست مدینہ کو اور اسلام کو انٹرنیشنل سیاست میں جو ہے نا آپ نے پروف کرنا تھا، منوانا تھا۔ یہ سفر اسی لیے تھا، اور صلح حدیبیہ بھی دراصل اسی ایک چیز کا جو ہے وہ پس منظر تھی۔ اب آپ 6 ہجری کو جب مکہ پاک پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو آپ تقریباً 22 کلومیٹر پہلے حدیبیہ کے مقام پر آپ جلوہ فگن ہوتے ہیں۔ اہل مکہ جتنے بھی کفار تھے، سردار تھے، انہوں نے اپنے نمائندے باری باری بھیجے کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور گفتگو کریں۔ عروہ بن مسعود ثقفی بھی آئے اور دیگر افراد بھی آئے۔ جو پہلے افراد آ رہے تھے نمائندے کفار کی جانب سے، سرداروں کی طرف سے، وہ حضور جان رحمت کی طاقت کو دیکھنا چاہتے تھے، مذاکرات بہانہ تھے، وہ قوت دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ صحابہ کے عشق کو دیکھنا چاہتے تھے، وہ وارفتگی کو دیکھنا چاہتے تھے، یہ کب تک ان کا ساتھ نبھا سکتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد لاسٹ میں سہیل بن عمر آئے تو حضور جان رحمت نے کہا کون آیا؟ کہا سہیل آئے۔ کہا پھر معاملہ سہل ہو جائے گا، یعنی آسان ہو جائے گا۔ جب مذاکرات ہوئے، گفتگو ہوئے، ہر شخص کو ایک ہی بات بتائی جاتی تھی مکہ والوں کی طرف سے، بس ایک بات لازمی طے کرنا کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا۔ آپ ان کے ساتھ جو بھی ڈیل کریں، ایک بات لازمی رکھنی ہے کہ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کے آپ عمرہ کریں۔ یہ ایک بہت بڑی بات۔ آخر اس شرط کو کیوں رکھا جا رہا تھا؟ اس شرط کو اس لیے رکھا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے صدیوں سے جو انانیت کا بت ترتیب دیا تھا وہ ٹوٹ رہا تھا۔ یعنی اگر انہوں نے عمرہ کر لیا تو پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا کہ حضرت محمد بن عبداللہ نے جو ہے ان کو شکست دے دی اور اپنے روب سے عمرہ کر کے چلے گئے۔ یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، وہ اپنی انانیت کے خوف سے کہ ہمارا تکبر، ہمارا روب، یہ سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو حضرت سہیل بن عمر جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اس لیے ان کو حضرت قطع کلام کی معذرت، کیسے مسلمان ہوئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا منظر بیان کرتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پہ؟ سہیل یاد ہے وہ منظر؟ تم ان کی طرف سے آئے تھے، وہ ان کو اونٹ جب مطلب باقاعدہ لاتے ہوئے دیکھتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں تو اشش کر اٹھتے ہیں کہ یہ اللہ کی شان ہے میرے، یہ کیا معاملہ تھا اور کیا مقام اللہ نے عطا کیا۔ کن کی طرف سے تھے اور انجام کن کی طرف سے ہوا، اور ان کے بیٹے بھی پھر اس وقت آئے تھے۔ بہرحال وہ شرط طے کی گئی تھی اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، تو حضور جان رحمت واپس چلے گئے، اور وہ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگلے سال جب آپ تشریف لائے تو یہ ایک بہت خوبصورت منظر تھا کہ مکہ والوں نے دیکھا کہ 2000 کے قریب صحابہ ہیں اور وہ اسلحے سے لیس ہیں، اور یہ بات طے تھی شرائط میں کہ اسلحہ ساتھ نہیں لا سکتے، صرف ایک چھوٹی سی تلوار آپ رکھ سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، ورنہ اسلحہ نہیں لا سکتے۔ حضور علیہ السلام نے چونکہ آپ جنگ و جدل کے تمام باتوں کو جانتے تھے اور ان کی شر انگیزی کو بھی جانتے تھے، اس لیے اسلحے کے ساتھ گئے۔ جب آپ 8 میل دور تھے تو
تو کفار مکہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آپ اپنی شرط پر جو ہے اپنے معاہدے پر پورے اتریں. آپ نے کہا کہ ہم معاہدہ توڑنے والے نہیں ہیں, اس لیے آپ نے تمام جو جنگی اسلحہ تھا اس کی ڈھیری لگا دی گئی, اور حضرت بشیر بن سعد انصاری کو کہا, ہاں میاں سعد, اے بشیر بن سعد, اب تم نے یہاں رکنا ہے, عمرے کے لیے آگے نہیں جانا. صلح حدیبیہ کے دو کردار حضرت عثمان غنی اور حضرت بشیر بن سعد, یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے نام پر عمرے کو چھوڑا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے, جب پہلا عمرہ ان لوگوں نے چھوڑا تھا تو صحابہ کہتے ہیں اتنا جلال, اتنا روب, اتنا غضب تھا کہ جب وہ اونٹ قربان کر رہے تھے نا, اونٹ قربانی کے, کہتے کہ ڈر تھا کہ کہیں ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹ دیں. یعنی عمرہ چھوٹنے کا اتنا غم تھا, اور یہاں خود بخود چھوڑا جا رہا. یعنی ایک عشق پری ایگریمنٹ ہے اور ایک عشق پوسٹ ایگریمنٹ ہے. اصل میں چیز یہ تھی کہ حضور جان رحمت کو کہہ دیا تھا نا آپ نے عقبہ ثانیہ میں, حضور سب کچھ آپ پہ فدا ہے, تن بھی فدا ہے, من بھی فدا ہے, آرزویں بھی فدا ہیں, تمنائیں بھی فدا ہیں, دل کی دھڑکنے بھی فدا ہیں, روح کی روانی بھی فدا ہے, ہمارا بدن بھی آپ کا, ہماری روح بھی آپ کی. تو خواہش تھی کہ جان رحمت کے ساتھ عمرہ کریں, اور خواہش مستفوی تھی کہ تم یہیں ٹھہرو گے, کہ اگر حملہ ہوگا تو اسلحہ لے کے پہنچ جانا. تو خواہش مستفوی پر خواہش بشیر قربان ہو گئی, اور کائنات عالم میں یہ بات رقم ہو گئی کہ تمہیں کچھ چاہیے تو تمنا مصطفیٰ پہ اپنی تمناؤں کو قربان کر دو, عزتیں بھی تمہاری, رفعتیں بھی. کیا کہنے